جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فیصل صاحب کے ساتھ اظہار تعزیت، کیونکہ فیملی کے لیے ایک ایسے فرد کا جو فیملی کی جو ہے وہ ایک عزت اور ایک جو ہے وہ رسپیکٹ کا جو ہے وہ نشان ہو، تو اس کے بچھڑ جانے پہ فیملی جو ہے وہ یقیناً افسوس میں ہوتی ہے، اور اس کو شیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ میں بھی آج فیصل صاحب کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں۔ لیکن جو قربانی بریگیڈیئر خالد شہید نے اور اس کے ساتھیوں نے، جس طرح سے وہ سیلاب زدگان دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اس وقت جو ہے وہ کوشاں تھے، اس کام میں جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، اور اسی دوران جو ہے وہ انہوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا۔ یقیناً ایک فوجی ہونے کے ناطے ان سب کی جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ خواہش، اور جس طرح سے فیصل صاحب نے بھی مجھے بتایا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ میرے بھائی خالد صاحب جو ہے وہ شہادت کی آرزو جو ہے وہ رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے پہ جو ہے وہ فائز کیا۔ شہید جو ہے قرآن پاک میں ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کا تم لوگ جو ہے وہ شعور نہیں رکھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کا جو کردار ہے وہ جنگ ہو، ملک کی حفاظت ہو، یا قدرتی آفات سانحات ہوں، پاک فوج کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ بڑا اعلیٰ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ اور اپنے شہداء کے ساتھ جو ہے وہ دلی محبت اور پیار کرتی ہے، اور شہداء کی جو فیملیز ہیں انہیں ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ میں نے بھی آج فیصل صاحب سے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی خدمت سروس اگر ہمارے حصے میں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے نہ صرف وہ ایک اعزاز ہوگا، بلکہ ہمارے لیے وہ نجات کا جو ہے وہ باعث ہوگا، اگر آپ کی فیملی کے لیے جو ہے وہ ہم کسی قسم کی کوئی خدمت جو ہے وہ سر انجام جو ہے وہ دے سکیں، یا آپ کے جو ہے وہ کام آ سکیں۔ میں تمام شہداء جنہوں نے آج تک جو ہے وہ اس وطن کی حفاظت کے لیے یا قوم کی مشکل میں، وہ دہشت گردی ہو، وہ قومی آفات ہوں، سانحات ہوں، قدرتی آفات ہوں، اس میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی قوم کا، اپنے ملک کا جو ہے وہ نام اونچا کیا ہے، قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، میں سب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ حالیہ جو سانحہ یہ ہیلی کاپٹر ہوا ہے لسبیلا میں، اس میں جو ہمارے افسروں نے، ہمارے جوانوں نے جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کیا ہے، میں ان کے درجات کے لیے بھی اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ پوری قوم جو ہے انہیں سلام پیش کرتی ہے، اور پوری قوم دعا گو ہے کہ ہمارے یہ شہداء، ہمارے یہ غازی جو ہیں اسی طرح سے اس ملک اور قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کرتے رہیں۔ سر، سوشل میڈیا پہ جو شہداء کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں کہ سیاسی کردار کی
پوری 22 کروڑ قوم میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ آپ نہیں نکال سکتے جو پاک فوج سے پیار نہ کرتا، جو پاک فوج کے کردار جو ہے اس کو نہ سراہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ ٹرینڈ چلائے، یہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں، اور میں یہ بات اس سے پہلے بھی متعدد بار یہ کرتا رہا ہوں کہ یہ شخص جو پی ٹی آئی کا سربراہ ہے یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کی شناخت کی جائے، اس کا ادراک کیا جائے۔ اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا اور اپنی سمت کو درست نہ کیا اور اسے موقع ملا مزید قوم کو تقسیم کرنے اور قوم کو گمراہ کرنے کا، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا، یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان شہداء کی قربانیوں کا جو ہے یہ ایک آپ صلہ کہہ لیں کہ ایک ایسی صورت پیدا ہوئی ہے کہ جس میں نشاندہی ہو گئی ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو گمراہی کا شکار ہیں، اور یہ ہے وہ پارٹی اور شخص جو ان لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ باقی جو وہ ٹرینڈ چلایا گیا یا جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اس کا کلا کما ہو چکا ہے، باقی ساری قوم اور ہر فرد جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو یہ جو بھی جو ہے یہ چلا ہے، یہ قطعاً کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسا نہیں ہے جس کے جو ہے وہ ایسے خیالات ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں ان کی گمراہی کی گہرائی دیکھیں، جو یہ فورن ایجنٹ کے طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ جو ان کی نشاندہی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اب یہ ان کا اپنا حال دیکھیں کہ افغانستان جہاں پہ وہ ڈرون حملہ ہوا ہے اور ایمن الظہری جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، افغانستان نے آج تک یہ الزام نہیں لگایا پاکستان کے اوپر کہ جی وہاں سے جو ہے وہ ڈرون چلا ہے یا چلایا گیا ہے یا کوئی سپیس جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یہ بدبخت جو ہے یہ الزام بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے، پاکستان میں رہتے ہیں۔ تو یہ گمراہی ہے، اس گمراہی کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پوری قوم کو، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد کوئی شک شبہ نہیں رہا۔ ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ عمران خان جو ہے یہ فورن ایجنٹ ہے، اور یہ فورن ایجنڈے پہ اور فورن جو ہے وہ پیسے پہ جو ہے اس ملک میں افراتفری اور ہرارکی جو ہے پھیلانے کے ایجنڈے پہ گامزن ہے۔ اور اس جو یہ ٹرینڈ انہوں نے جو ہے چلایا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ ان کی ملک دشمنی اور جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں کسی وقت میں ان کو سپورٹ ملتی رہی ہے ان چیزوں سے، ان فیملی سے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ گمراہی میں اس حد تک جو ہے وہ گزر گئے کہ انہوں نے وہ باتیں کی کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ دہرایا نہیں جا سکتا، جن کو جو ہے وہ زبان پہ نہیں لایا جا سکتا، جن کی صرف مذمت ہی جو ہے وہ کی جا سکتی۔ فواد چوہدری کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اپنا اسلام آباد کے ضلعوں کے وزیر داخلہ ہے اور فیصلہ آباد میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ فیصلہ آباد میں کیسے آ گئے؟ معاملہ یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ ایک بات وہ میرے حق میں کر بیٹھے تھے، اس کے بعد ان کی جتنی چھترول ہوئی ہے نا پی ٹی آئی میں، اس چھترول کے جواب میں اب وہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی بات روز کر کے تو اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ وفاق کے پاس ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کا بجٹ جو ہے وہ ایک صوبہ نہیں 2 صوبوں کو ملا لیں تو اس سے زیادہ ہے، اور نادرا کی، واپڈا کی، دوسرے اداروں کی ریچ جو ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایسا جو ہے وہ جگہ ہو سکتی جہاں پہ ان کی ریچ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وفاق اور صوبائی حکومتیں یہ جو ہے یہ ایک نظام کا حصہ ہیں۔
آئینی رول ہے سب کا، قانونی رول ہے. ہم نے صوبوں کے رول کو جو ہے وہ بالکل اسے جو ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ اس قسم کی گفتگو کرنے کی بجائے جو ہے وہ ڈھنگ کا جو ہے وہ کام کریں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم 13 کو جو ہے وہ جلسہ کریں گے، اس کے بعد 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیں گے. وہ بھئی کس بات کا الٹیمیٹم دے رہے ہو کہ الیکشن کراؤ؟ وہ پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو تو جو ہے وہ ہٹا لو. یعنی تمہاری یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم ایک دن ایک بات کرتے ہو، اس کے بعد دوسرے تیسرے دن اور بات شروع کر دیتے ہو. آج سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے عمران خان نے پوری قوم کے سامنے میڈیا پہ آ کے کہا کہ اس چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. وہ اب کس بات کا مطالبہ کر رہے ہو کہ جی 1 مہینے بعد الیکشن کرا دو، ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں؟ وہ پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹاؤ نا. اور اس کے خلاف جو تم نے اپلیکیشن دی تھی، وہ جو اپنا سپریم جوڈیشل کونسل میں جو آپ نے درخواست دی، وہ تو اگلے دن آپ نے واپس لے لی ہے. پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹا لیں تو اس کے بعد پھر آئیں بات کریں. پھر اس کے بعد اسمبلیاں دونوں توڑیں، پنجاب اسمبلی توڑیں، KP کے اسمبلی توڑیں، جو استعفے دیے ہیں وہ ایکسیپٹ کرائیں، اس کے بعد پھر الٹیمیٹم دیں. ورنہ اس طرح کا الٹیمیٹم جو ہے یہ آپ کی 2 نمبری ہے. یہ 2 نمبر الٹیمیٹم جو ہے اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ یہ آپ کے لیے باعث شرم ہونا چاہیے کہ آپ ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری کرتے ہیں، تیسرے دن تیسری کرتی ہیں. آپ نے اگر الٹیمیٹم کوئی اس قسم کا دینا ہے جس قسم کا 25 مئی کو تھا، تو آپ ذہن نشین رکھیں کہ پرامن جلسہ، پرامن احتجاج جو ہے وہ بالکل آپ کو جو ہے وہ اجازت ہے. ملک کا آئین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے. اگر آپ نے وائلنس کی، اگر آپ نے کوئی دھونس، کوئی دھاندلی، کوئی دھمکی، کوئی بلیک میلنگ کا راستہ اپنایا، تو 25 مئی سے زیادہ جو ہے نا برا حشر جو ہے وہ آپ کا ہوگا. اور اس مقصد کے لیے ہماری پوری تیاری ہے. نہیں دیکھیں، میں وہ شہزاد اکبر والا کام تو میں نہیں کر سکتا کہ میں پہلے خبریں دوں کہ جی فلاں کو گرفتار کیا جائے گا، فلاں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا. FIA اس وقت 2 انکوائریز کر رہا ہے. ایک انکوائری جو یہ آپ نے ابھی نشاندہی کی ہے جس بات کی کہ وہ جو انہوں نے اس جو ہے وہ لسبیلا کے آنے کے بعد جو ٹرینڈ چلائے انہوں نے اور ملک دشمنی پہ مبنی جو ہے وہ باتیں کی ہیں، ایک اس کے اوپر جو ہے وہ FIA انکوائری کر رہا ہے. اس انکوائری ٹیم میں جو پہلے FIA کے آفیسرز پہ تھی، اس میں ہم نے جو ہے وہ جو ہماری ایجنسیز ہیں سول اور عسکری، ان کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل کیا ہے اور وہ آج نوٹیفائی کیا ہے ان کو. ایک انکوائری وہ ہو رہی ہے اور ایک انکوائری جو ہے وہ ECP یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رپورٹ ہے، فیصلہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہو رہی ہے. ان انکوائریز کے نتیجے میں جس کے خلاف جو جرم ثابت ہوگا اس کا مقدمہ بھی درج کیا جائے گا اور جو اس میں ملزم قرار دیا جائے گا اس کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جائے گا. نہیں دیکھیں، TLP کے متعلق مجھے معلوم یہ پڑا ہے کہ وہ فیض آباد چوک میں جلسہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جلسہ جو ہے وہ کریں وہاں پہ لیاقت باغ میں کر لیں، یا اسلام آباد میں 2 جگہ ہیں. ایک H9 وہ جگہ جو ہے گراؤنڈ جو ہے، اور دوسرا پریڈ گراؤنڈ. یہ دونوں جگہ ایسی ہیں کہ یہاں پہ جلسہ کرنے یا احتجاج کرنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ اجازت دی ہے یا ان چیزوں کو ان کو مختص کیا ہے. تو وہاں پہ اگر یہ دونوں جماعتیں جلسہ کرنا چاہتی ہیں جلسہ کریں، احتجاج کرنا چاہتی ہیں احتجاج کریں، لیکن وہ جو پیرامیٹرز ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، ان کو سائن کرنا پڑے گا، ان کو اوبے کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق جو ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ایک جمہوری طور پہ جو ایک جمہوری معاشرے کی، جمہوری ملک کی پہچان ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ TLP بھی جلسہ کرے، PTI بھی کرے، اور بھی کو کرنا چاہتا ہے. لیکن چوکوں میں روڈز کو بند کرنا اور لوگوں کو انکنوینئنس دینا، یہ سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے، ہائی کورٹ کا بھی حکم ہے اور گورنمنٹ کا بھی ریزالو ہے کہ ایسی کسی ایکٹیویٹی کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. تھینک یو جی. توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان نااہل ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں جی، توشہ خانہ ریفرنس میں آپ مجھے بتائیں کہ نہ اس نے ٹی سیٹ چھوڑا ہے،
نہ اس نے وہاں پہ کوئی سونے کا قلم تھا وہ چھوڑا ہے، نہ اس نے وہاں پہ کوئی چیز تھی وہ چھوڑی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ 2+2=4 ہے، 2+2=4 ہے کہ انہوں نے وہاں سے گھڑیاں اٹھائیں، ان کو جو ہے وہ فروخت کیا دکان پہ، وہاں سے پیسے لے کے 20% جو ہے وہ جمع کروا دیے، 80% جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال دیے۔ ایک غیر قانونی کام، ایک غیر اخلاقی کام جو ہے وہ کیا گیا، اور اس کے بعد ان اثاثوں کو اپنے جو ہے وہ ایسٹس میں اپنی ڈیکلیریشن میں شو نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک آدمی کو صرف اس بات پہ نااہل کر دیا جائے کہ جی وہ بیٹے کی فیکٹری میں ملازمت کا اقامہ تھا، اور وہ بھی شاید اس لیے تھا کہ لوگ آنے جانے کے لیے وہ ویزے کی پرابلم سے بچنے کے لیے کر لیتے ہیں، تو اس میں ملازم تھا، تنخواہ لے سکتا تھا، لی نہیں ہے، لیکن کیونکہ تنخواہ جو ہے وہ واجب الادا ایسٹ تھا، ڈکلیئر نہیں کیا، لہٰذا ساری زندگی کے لیے نااہل۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو توشہ خانہ میں جو اس نے وہاں پہ غیر اخلاقی حرکت کی، جو ملک کی بدنامی، اب دیکھیں نا وہ گھڑی جو ایک ملک کے بادشاہ نے جو ہے وہ اسے دی، وہ جب دبئی کی دکان پہ بکنے کے لیے گئی تو وہ دکانداروں نے فون کیا ادھر کہ جی یہ آپ کے لیے ہم نے گھڑی بنائی تھی خاص طور پہ، تو یہ ادھر بک رہی ہے، تو یہ چوری ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی۔ تو جب انہیں پتہ ہوا تو پتہ لگا کہ جناب یہ فلاں صاحب جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، تو اس وقت سے اس ملک کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے کشیدہ ہو گئے۔ تو غیر اخلاقی حرکت کی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان چیزوں کو کروڑوں روپے کا فائدہ اٹھایا، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو کروڑوں روپے کا فائدہ اٹھا کے ایسٹس حاصل کر کے ڈکلیئر نہ کرنے پہ آپ مجھے بتائیں کہ جو ایک معیار انہوں نے قائم کیا ہے کہ جی تنخواہ نہ لینے پہ جو ہے وہ نااہل کیا گیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے مطابق یہ کیوں کر بچ سکتا ہے؟ یہ ہر قیمت پہ یہ ریفرنس دائر ہونے کی دیر ہے، یہ نااہل ہوگا۔